ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کے آئی۔ ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک خاتون پر کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے، اور فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولاد میں سے تھی۔ پیارے دوستو، اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی، کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اسی وجہ سے اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی وجہ سے ہر وقت خدام ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون چونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون کو حکومت و سلطنت اور مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اسی لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہا، سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر گزرتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور جس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مخمور ہو کر اپنے عالی شان تخت پر جا بیٹھا، اور سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے، اور اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا، اور یہ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور پر جاہ و جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا، اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنی شروع کر دیں، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا، اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔
ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ایک خوفناک اور ہیبت ناک اژدہا بن کر نمودار ہوا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق اور باطل کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا، اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، اور تمام جادوگروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا، اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کے دعوے دار بدبخت حکمران کی بیوی تھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ وہ عبرت ناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کے ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا، اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت